السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت تھا وقت مسیحا، نہ کسی اور کا وقت، میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا۔ خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے صداقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں دیگر انبیاء کی طرف منسوب نوشتوں میں آنے والے نبی کے حوالے سے پیش خبریوں کا ذکر ہے، اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ آنے والے کی کئی نشانیاں اور علامات بیان فرمائی ہیں۔ کبھی اسے مسیح اور کبھی مہدی کا نام دیا ہے۔ احادیث نبویہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آنے والا موعود فارسی الاصل ہوگا۔ چنانچہ جب آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا کہ آخرین کون لوگ ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں موجود حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اگر ایمان سریا پر بھی چلا جائے گا تو ضرور اہل فارس میں سے کچھ اشخاص یا ایک شخص اسے واپس لے آئے گا۔ اسی طرح آنے والے کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، اس کے بال لمبے اور رنگ گندمی ہوگا۔ پھر فرمایا وہ شادی کرے گا اور اس کی اولاد ہوگی۔ اسی طرح آنے والے کا مقام ظہور دمشق سے مشرقی جانب اور اس کی راہ ہموار کرنے والی جماعت کا تعلق بھی مشرق سے ہی بیان فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے اول میں ہوں اور مسیح موعود اس کے آخر میں ہوگا۔ گویا دو مبارک وجود امت محمدیہ کے لیے دو محفوظ قلعوں کی طرح ہیں، اور انہی دو وجودوں سے اسلام کی حفاظت اور عالمگیر ترقی وابستہ ہے۔ اور بنی نوع انسان کے آغاز سے لے کر آج تک یہی دو مبارک وجود ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کسی خاص قوم یا کسی خاص ملک کے لیے مبعوث نہیں فرمایا بلکہ تمام بنی نوع انسان کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ بس ایسے عظیم الشان انسان کی شناخت جس کے وجود سے اسلام کی ترقیات وابستہ ہیں، اس کی صداقت کے دلائل دو چار نہیں بلکہ صدہا اور ہزارہا ہیں۔ اس وقت میں چند ایک کا ذکر کروں گا جس کی خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود کی آمد کی پیشگوئی کرتے ہوئے ہمارے لیے رہنمائی فرمائی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ مسلمانوں، تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم نے ابن مریم نازل ہوں گے، یعنی اس وقت تمہاری حالت ایسی ہی ہوگی جیسی مسیح ابن مریم کے مبعوث ہونے کے وقت یہودیوں کی تھی۔ کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب آخری زمانے میں مسلمان اپنی اخلاقی، عملی اور ایمانی حالت میں یہود و نصارہ سے مشابہ ہو جائیں گے اور اپنی امتیازی اسلامی حالت پر قائم نہیں رہیں گے، ایک گروہ ان میں سے یہود کے نقش قدم پر ہوگا اور ایک گروہ عیسائیت کی پیروی اختیار کرے گا، اور یہود اور نصارہ کی عادات و خیالات
اور ان کے لباس و طرز معاشرت سے متاثر ہوگا، تو اس وقت ان کی اصلاح کے لیے بھی انہی میں سے ایک مسیح ابن مریم بھیجا جائے گا، جو پہلے مسیح ابن مریم سے مماثلت رکھتا ہوگا اور اسی امت محمدی کا ہی ایک فرد ہوگا۔ اور اس کے لیے نزول کا لفظ اسی وجہ سے اختیار فرمایا گیا ہے کہ اس کا آنا نعمت کے طور پر تھا اور وہ آسمانی برکتوں اور نور کا حامل تھا۔ پس بانی سلسلہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے اس دعوے میں صادق ہونے کی کہ میں مسیح موعود ہوں، پہلی دلیل ضرورت زمانہ ہے، یعنی آپ نے اس وقت دعویٰ کیا جو پیشگوئیوں کے مطابق مسیح موعود کے ظہور کا وقت تھا اور تمام عالم اسلام بے تابی سے ان کے ظہور کا منتظر تھا۔ چنانچہ اکابر علماء و بزرگان سلف قرآن مجید، احادیث اور اپنے کشوف پر غور کر کے اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ مسیح موعود و امام مہدی کا ظہور 13ویں صدی میں اور زیادہ سے زیادہ 14ویں صدی کے سر پر ہوگا۔ اور اسی زمانے میں بعض بزرگوں نے مسیح و مہدی کے پیدا ہونے کی خوشخبری بھی دے دی تھی۔ چنانچہ ان میں سے ایک بزرگ گلاب شاہ نامی جمال پور ضلع لدھیانہ میں گزرے ہیں۔ انہوں نے چند لوگوں کے سامنے اپنا یہ کشف بیان کیا، جن میں سے ایک بزرگ کریم بخش نامی نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے روبرو جوش رکت سے یہ گواہی دی کہ مجذوب گلاب شاہ صاحب نے آج سے 30 برس پہلے یہ خبر دی تھی کہ عیسیٰ جو آنے والا تھا وہ پیدا ہو گیا ہے اور وہ قادیان میں ہے۔ میاں کریم بخش صاحب کا بیان ہے کہ میں نے کہا حضرت عیسیٰ تو آسمان سے اتریں گے، وہ کہاں پیدا ہو گئے؟ تب انہوں نے جواب دیا کہ جو آسمان پر بلائے جاتے ہیں وہ واپس نہیں آیا کرتے، بلکہ آنے والا عیسیٰ قادیان میں پیدا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے میاں کریم تکبیر، نعرہ تکبیر، غلام احمد کی، غلام احمد کی، غلام احمد کی، قادیان دارالامان، قادیان دارالامان، جلسہ سالانہ بیلجیم، نعرہ تکبیر۔ پھر انہوں نے میاں کریم بخش کے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ وہ جھوٹی تفسیروں کا جھوٹ ہونا ثابت کرے گا، تب اس عیسیٰ پر بڑا شور ہوگا اور تو دیکھے گا کہ مولوی کیسا شور مچائیں گے۔ حضرات، یہ بھی بڑی ہی عجیب بات ہے کہ 13ویں صدی کے آتے ہی اسلام پر دشمنوں کے حملے شروع ہو گئے اور نصف صدی گزرنے تک تو گویا مسلمانوں پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ مسلمانوں کی سیاسی طاقت بھی خاک میں مل گئی اور روحانی عروج پر بھی زوال آ چکا تھا، مذہبی غیرت بھی فنا ہو چکی تھی۔ اسلام کے رد اور پیغمبر اسلام کی توہین پر مشتمل گندی اور دلازردہ کتابیں اور اشتہارات کروڑوں کی تعداد میں عیسائیوں اور آریوں وغیرہ کی طرف سے شائع ہو چکے تھے، اور علمی اور فلسفیانہ رنگ میں اسلام پر ایسے ایسے اعتراضات کیے گئے تھے جن کی نظیر پچھلے زمانوں میں نہیں ملتی۔ ملحد اور بے دین کرنے والے فلسفہ کا جال پھیلا دیا گیا تھا، جس میں نئے تعلیم یافتہ نوجوان ہی گرفتار نہیں ہو رہے تھے، بلکہ پرانی طرز کے اہل علم سمجھے جانے والے مسلمان بھی، یہاں تک کہ آگرہ کی شاہی مسجد کے امام و خطیب مولوی عماد الدین اور بہت سے دیگر مولوی پادری بن گئے تھے۔ غرض عیسائیت تیزی سے ترقی کر رہی تھی اور وہ یقین کرنے لگے تھے کہ تھوڑے ہی عرصے میں اسلام عیسائیت کی آغوش میں آ جائے گا اور اسلام کا نام دنیا سے بالکل مٹ جائے گا، اور مسلمانوں کے الحاد اور بے دینی کو ملاحظہ کر کے درد مندان اسلام کے دل بیٹھے جا رہے تھے اور انہیں اس طوفان ضلالت سے کشتی اسلام کی نجات کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا تھا۔ چنانچہ اس زمانے میں کتاب خون حرمین کا مصنف اسلام کی تباہی و بربادی کا حال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے، خدا را ایسی بے بسی اور نازک حالت میں اپنے نام لواؤں پر رحم کرتے ہوئے
امام آخر الزمان کو جلد بھیجیے تاکہ ضعیف الایمان امت کے ایمان اور ایقان میں پھر بالغی کی روح پیدا ہو اور ضلالت کا فقدان ہو۔ خود امام زمان نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے یوں دعا کی، یا الہی فضل کر اسلام پر اور خود بچا، اس شکستہ ناؤ کے بندوں کی اب سن لے پکار۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، غلام احمد کی، غلام احمد کی، غلام احمد کی، جری اللہ فی الانبیاء، جری اللہ فی الانبیاء، قادیان دارالامان، نعرہ تکبیر۔ پس زمانہ مسیح و مہدی کے ظہور کا متقاضی تھا، اور یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ بیماری تو پیدا ہونے دے اور اس کے لیے کوئی علاج کی صورت پیدا نہ کرے، تاریکی کو پھیلنے دے مگر اس کے دور کرنے کے لیے کوئی نور نازل نہ فرمائے۔ عام مسلمان تو کیا علماء تک روحانی لحاظ سے اندھے ہو جائیں لیکن انہیں آنکھیں بخشنے کے لیے کوئی مسیحا نہ بھیجے۔ پس قسم ہے اس کے تقدس و جلال کی کہ وہ رحمان و رحیم خدا ایسا کبھی نہیں کرتا کہ زہر تو پھیلنے دے لیکن اس کے لیے کوئی تریاق پیدا نہ کرے۔ پس اس نے اپنی عادت قدیم کے مطابق زمانے کی ضرورتوں اور بیماریوں پر نظر فرما کر طبیب حاذق بھیج دیا۔ اب قصور ہے تو اس بیمار کا جو اپنی بیماری کا اقرار کرنے کے باوجود خدا کے بھیجے ہوئے کی روح پرور باتوں پر دھیان نہ دے۔ پس اے سننے والے سنو کہ وہ موعود مسیح و مہدی پیشگوئیوں کے مطابق 13ویں صدی ہجری کے آغاز میں پیدا ہوا اور 14ویں صدی کے آغاز میں مسیح موعود و مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ اعلان فرمایا، میں وہ پانی ہوں جو آیا سما سے وقت پر، میں ہوں وہ نور خدا جس سے ہوا دن آشکار۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، غلام احمد کی، غلام احمد کی، غلام احمد کی، قادیان دارالامان، جلسہ سالانہ بیلجیم۔ نیز فرمایا، اے مسلمانوں، اگر تم سچے دل سے حضرت خداوند تعالی اور اس کے مقدس رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو اور نصرت الہی کے منتظر ہو تو یقیناً سمجھو کہ نصرت کا وقت آ گیا، اور یہ کاروبار انسان کی طرف سے نہیں اور نہ کسی انسانی منصوبے نے اس کی بنیاد ڈالی ہے، بلکہ یہ وہی صبح صادق ظہور پذیر ہو گئی ہے جس کی پاک نوشتوں میں پہلے سے خبر دی گئی تھی۔ خدا تعالیٰ نے بڑی ضرورت کے وقت تمہیں یاد کیا، قریب تھا کہ تم کسی مہلک گڑھے میں جا گرتے، مگر اس کے بعد شفقت ہاتھ میں جلدی سے تمہیں اٹھا لیا۔ سو شکر کرو اور خوشی سے اچھلو جو آج تمہاری تازگی کا دن آ گیا۔ مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب وہ موعود مسیح و امام مہدی پیشگوئیوں کے مطابق عین 14ویں صدی کے سر پر ظاہر ہو گیا تو اس پر کفر کے فتوے لگائے گئے اور اس وجہ سے اس کے منکر ہو گئے کہ وہ بنی اسرائیل سے ظاہر نہیں ہوا بلکہ امت محمدی سے ظاہر ہوا ہے۔ حضرات، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود کی ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ اماماً مہدیاً، کہ وہ امام مہدی ہوگا، اور اسی طرح فرمایا لل مہدی الا عیسیٰ ابن مریم، یعنی مہدی عیسیٰ ابن مریم ہی ہوں گے، اور آنے والے مسیح کو امام مہدی قرار دینے میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس زمانے میں صرف وہی ایک امام ہوں گے جو خدا تعالیٰ سے براہ راست ہدایت پائیں گے، اور ان کی کل علمی اور عقلی تکمیل بلا واسطہ کسی استاد کی ہوگی، اور اس زمانے میں مسلمانوں کا کوئی اور امام نہ ہوگا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، سو آنے والے کا نام جو مہدی رکھا گیا ہے، اس میں یہ اشارہ ہے کہ وہ آنے والا علم دین خدا سے ہی حاصل کرے گا، اور قرآن اور حدیث میں کسی استاد کا شاگرد نہیں ہوگا۔
فرمایا سو میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ میرا یہی حال ہے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی انسان سے قرآن یا حدیث یا تفسیر کا ایک سبق بھی پڑھا ہے یا کسی مفسر یا محدث کی شاگردی اختیار کی ہے۔ فرمایا پس یہی مہدویت ہے جو نبوت کے منہاج پر مجھے حاصل ہوئی ہے اور اسرار دین بلا واسطہ میرے پر کھولے گئے ہیں۔ اور ان تمام لوگوں کو جو یہ سمجھتے تھے کہ وحی کا دروازہ بند ہو گیا ہے، یہ پیغام دیا کہ وہ خدا بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، غلام احمد کی، غلام احمد کی، جری اللہ فی الانبیاء، جری اللہ فی الانبیاء، نعرہ تکبیر۔ نیز فرمایا میں خدا تعالیٰ کی طرف سے علم پا کر اس بات کو جانتا ہوں کہ دنیا کی مشکلات کے لیے جو میری دعائیں قبول ہو سکتی ہیں دوسروں کی ہرگز نہیں ہو سکتی، اور جو دینی اور قرآنی معارف و حقائق بلاغت و فصاحت کے ساتھ میں لکھ سکتا ہوں دوسرا ہرگز نہیں لکھ سکتا۔ فرمایا وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار۔ حضرات، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، یعنی قرآن مجید کے حقائق و معارف انہی لوگوں پر کھلتے ہیں جو خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے پاک کیے جاتے ہیں۔ پس آپ کی روحانی تربیت اور علمی اور عملی تکمیل کا بلا واسطہ ہونا اس امر کی بین دلیل ہے کہ آپ ہی مسیح موعود و امام مہدی ہیں اور اپنے دام صادق اور من جانب اللہ ہیں۔ ایک اور دلیل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صادق ہونے کی آپ کا حکم اور عدل ہونا ہے۔ حکم اور عدل کے الفاظ میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ اس وقت ملت اسلامیہ میں وحدت نہ ہوگی اور مسلمانوں میں اس قدر شدید اختلاف اور تفرقہ پیدا ہو چکا ہوگا کہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جائیں گے۔ ایسے وقت میں جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوگا وہ ان کے اختلافات کا ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ان اختلافی امور کا جو امت مسلمہ کے درمیان پائے جاتے تھے فیصلہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا امت فرقوں میں بٹ چکی ہے اور اہل ملت آپس میں جھگڑ رہے ہیں، اور ہر فرقہ نے اپنے مذہب کے لیے ایک قلعہ بنایا ہوا ہے جس سے وہ نکلنا نہیں چاہتا، خواہ دوسرا اس سے صورت میں اچھا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں انہیں ان قلعوں سے نکالوں اور دور شخص کو قریب لاؤں اور گنہگاروں کو ڈراؤں تاکہ اختلاف دور ہو جائے اور قرآن کریم کی سرداری تسلیم کی جائے اور دین کا قبلہ اسی کو قرار دیا جائے۔ آپ نے اہل حدیث اور منکرین حدیث جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں یہ فیصلہ دیا کہ سب سے اول اور مقدم ذریعہ ہدایت کا قرآن مجید ہے اور دوسرا ذریعہ ہدایت کا جو مسلمانوں کو دیا گیا ہے وہ سنت ہے اور تیسرا ذریعہ ہدایت کا حدیث ہے۔ فرمایا قرآن خدا کا قول ہے اور پھر سنت رسول اللہ کا فعل اور حدیث سنت کے لیے ایک تائیدی گواہ ہے۔ فرمایا نعوذ باللہ یہ کہنا غلط ہے کہ حدیث قرآن پر قاضی ہے۔ اگر قرآن پر کوئی قاضی ہے تو وہ خود قرآن ہے۔ حدیث جو ایک ضمنی مرتبہ پر ہے قرآن کی ہرگز قاضی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح امت محمدیہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات و وفات کے مسئلہ میں اختلاف پایا جاتا تھا۔ آپ نے بحیثیت حکم و عدل فیصلہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیگر رسولوں کی طرح وفات پا چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا قرآن کریم کی آیات سے روز روشن کی طرح یہ ثابت ہے کہ اسرائیلی نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اور قرآن مجید سے یہ بھی ثابت ہے کہ جو وفات پا جائیں وہ دنیا میں واپس نہیں آتے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بذات ہی امت محمدیہ میں آنے کا خیال درست نہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی
दोबारा नज़ूल इब्न मरियम से मुराद यही है कि उम्मत मुहम्मदिया में एक शख्स मसीह इब्न मरियम से कमाल मुशाबत रखने वाला ज़ाहिर होगा और मुशाबत की वजह से मसीह इब्न मरियम कहलाएगा। आपने फरमाया हर ज़ुबान और अरबी ज़बान में इसकी मसालें बकसरत मौजूद हैं कि मुशाबत की वजह से एक चीज़ का नाम दूसरी चीज़ को दे दिया जाता है। फिर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने नज़ूल मसीह से मुतल्लिक़ मुसलमानों की गलती वाज़ेह करने के लिए इनके सामने यहूद की मसाल पेश की। फरमाया जैसा कि तुम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा आने के मुंतज़िर हो, वो भी इलियास नबी के दोबारा आने के मुंतज़िर थे और कहते थे कि मसीह तब आएगा कि पहले इलियास नबी जो आसमान पर उठाया गया दोबारा दुनिया में आ जाएगा, और जो शख्स इलियास के दोबारा आने से पहले मसीह होने का दावा करे वो झूठा है। और वो न सिर्फ अहादीस की रूह से ऐसा ख्याल रखते थे बल्कि खुदा की किताब को जो सहीफ़ा मलाकी नबी है को बतौर सबूत पेश करते थे। लेकिन जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी निस्बत यहूदियों के मऊद मसीह होने का दावा कर दिया और इलियास आसमान से ना उतरा जो इस दावा की शर्त थी, तो ये तमाम अक़ीदे यहूदियों के बातिल साबित हो गए। और जो यहूदियों के ख्याल में था कि एलिया नबी आसमान से नाजिल होगा, उस पे आखिरकार ये माने खुले कि इलियास की खूब और तबीयत पर कोई दूसरा शख्स ज़ाहिर हो जाएगा। और ये माने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद बयान फरमाए हैं जिनको दोबारा आसमान से उतार रहे हो। फरमाया बस तुम क्यों ऐसी जगह ठोकर खाते हो जिस जगह तुमसे पहले यहूद ठोकर खा चुके हैं। बस वो खुदा जिसने ईसा की खातिर एलिया नबी को आसमान से ना उतारा और यहूद के सामने उसको तावीलों से काम लेना पड़ा, वो तुम्हारी खातिर क्यों कर ईसा को उतारेगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसीह मौद का एक अज़ीम शान काम कसर सलीब यानी सलीबी अकायद को तोड़ना भी बताया था। इस इरशाद से जाहिर था कि दुनिया में एक ऐसा दौर फिर आने वाला है जिसमें सलीबी दीन इतना गलबा पा जाएगा कि उसके इस्तेसाल के लिए एक ख़ास फ़र्द मबूस किया जाएगा। चुनांचे अल्लाह ताला ने जब हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम को कसर सलीब का मौजज़ा दिखाने के लिए मबूस फरमाया, तो आपने बबांग बुलंद ये ऐलान फरमाया कि मुझे हज़रत मसीह की फ़ितरत से ख़ास मुशाबत है और इसी फितरती मुशाबत की वजह से मसीह के नाम पर यह आजिज़ भेजा गया है तसलीबी एतकाद को पाश पाश कर दिया जाए। फरमाया सो मैं सलीब को तोड़ने और खंजीरों को कत्ल करने के लिए भेजा गया हूँ। मैं आसमान से उतरा हूँ इन पाक फरिश्तों के साथ जो मेरे दाएं बाएं थे, जिनको मेरा खुदा जो मेरे साथ है मेरे काम को पूरा करने के लिए हर एक मुस्तैद दिल में दाखिल करेगा, बल्कि कर रहा है। और अगर मैं चुप भी रहूं और मेरी कलम लिखने से रुकी भी रहे, तब भी वो फरिश्ते जो मेरे साथ उतरे हैं अपना काम बंद नहीं कर सकते और उनके हाथ में बड़ी बड़ी गुर्ज़ें हैं जो सलीब को तोड़ने और मखलूक परस्ती की हैकल को कुचलने के लिए दी गई हैं। तकबीर, नारे तकबीर, गुलाम अहमद की, गुलाम अहमद की, जरीअल्लाह फीहुल अंबिया, नारे तकबीर। हज़रात, सलीबी कीदा यानी ये कीदा कि मसीह सलीब पर फौत हो गए थे और 3 दिन जहन्नुम में रहने के बाद जिंदा होकर आसमान पर चले गए और लोगों के गुनाहों का कुफारा बन गए, मौजूदा ईसाईयत का बुनियादी अकीदा है। सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने इस अकीदे की ऐसे तौर पर धज्जियाँ उड़ाईं और ऐसे रंग में सलीब को पारा पारा किया कि उसके जुड़ने की कोई सूरत बाकी न रही। आपने कुरान मजीद की बहुत सी आयात शरीफा से हज़रत ईसा की तबी वफ़ात ऐसे बराहीन कविया और दलाइल कतिया से साबित कर दी कि एक आकिल मुफक्कर के लिए ये मुमकिन ही नहीं रहा कि वो इन आयात कुरानी पर संजीदगी और मतानत से गौर करे और फिर इनकी तबी मौत का कायल ना हो जाए। फिर आपने ईसाइयों को
روحانی مقابلہ و صورت مباہلہ کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، فریقین اپنے مذہب کی تائید کے لیے خدا تعالیٰ سے آسمانی نشان چاہیں اور نشانوں کے ظہور کے لیے 1 سال کی میعاد قائم ہو۔ پھر جس فریق کی تائید میں کوئی آسمانی نشان ظاہر ہو جو انسانی طاقتوں سے بڑھ کر ہو اور جس کا مقابلہ فریق مخالف سے نہ ہو سکے، تو لازم ہوگا کہ فریق مغلوب اس فریق کا مذہب اختیار کرے جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے آسمانی نشان کے ساتھ غالب کیا ہے۔ مگر عیسائیوں میں سے کسی شخص کو جرأت نہ ہو سکی کہ وہ مقابلہ اور مباہلہ اور نشان نمائی کے ذریعے فیصلہ کے لیے میدان میں نکلتا۔ ہمارے سید و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود کا ایک عظیم الشان کام خنزیروں کا قتل کرنا بھی بیان فرمایا ہے۔ عربی زبان میں خنز الرجل اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی انسان خنزیر والے کام کرے، اور یہ محاورہ تقریباً ہر زبان میں پایا جاتا ہے کہ جب کوئی انسان کسی حیوان جیسا کام کرے تو اسے اس حیوان کا نام دے دیا جاتا ہے۔ پس خنزیر سے مراد گندہ دہن دشمن ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایسے بہت سے خنزیروں کو مباحثات اور دلائل قطعیہ سے مغلوب کیا اور بعض آپ کی دعا سے ہلاک بھی ہوئے۔ ان ہلاک ہونے والوں میں بطور مثال ڈاکٹر جان الیگزینڈر ڈوئی کو پیش کرتا ہوں۔ یہ شخص امریکہ کا رہنے والا ایک عیسائی تھا جس نے امریکہ کے مشہور شہر شکاگو کے پاس اپنا ایک شہر زائن آباد کیا تھا۔ اس نے اپنے اخبار میں لکھا کہ اگر میں سچا نبی نہیں ہوں تو پھر روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو خدا کا نبی ہو، اور اس نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ 25 برس تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتر آئیں گے۔ یہ شخص در حقیقت حضرت عیسیٰ کو خدا سمجھتا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا سخت دشمن تھا۔ جب اس کی بد زبانی انتہا کو پہنچ گئی تو حضور علیہ السلام نے اسے خط لکھا اور کہا کہ تم میرے لیے دعا کرو اور میں تمہارے لیے۔ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اسے خدا تعالیٰ سچے کی زندگی میں ہلاک کر دے۔ مگر ڈوئی نے آپ کے خط کا کوئی جواب نہ دیا۔ تب حضور علیہ السلام نے یہ چیلنج اخباروں میں شائع کروا دیا۔ حضور نے اپنی کتاب حقیقت الوحی میں ایسے 32 اخباروں کے نام لکھے ہیں جن میں یہ چیلنج شائع ہوا۔ اگرچہ یہ سب عیسائی اخبارات تھے، لیکن ان سب نے بڑے زور سے اس مضمون کو شائع کیا، اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اسلام سچا مذہب ہے، اور عیسائی مذہب کا یہ عقیدہ کہ مسیح علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں جھوٹا ہے۔ فرمایا، اور میں خدا تعالیٰ کی طرف سے وہی مسیح ہوں جو آخری زمانے میں آنے والا تھا اور جس کا نبیوں کی کئی کتابوں میں وعدہ دیا گیا تھا۔ اور ڈاکٹر ڈوئی اپنے رسول ہونے اور عیسائیوں کے 3 خداؤں کے عقیدے میں بالکل جھوٹا ہے، اور اگر وہ مجھ سے مباہلہ کرے تو وہ میری زندگی میں ہی بڑی تکلیف کے ساتھ جان دے گا، اور اگر مباہلہ نہ بھی کرے تب بھی وہ عذاب سے بچ نہیں سکے گا۔ ڈوئی جو اپنی دولت، شہرت اور طاقت کے نشے میں تھا، اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس چیلنج کو بڑی حقارت کی نظروں سے دیکھا، اور اپنے اخبار مورخہ 26 ستمبر 1903 میں لکھا کہ ہندوستان میں ایک محمدی مسیح ہے جو مجھے بار بار لکھتا ہے کہ یسوع مسیح کی قبر کشمیر میں ہے، اور لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تو اس کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ مگر کیا تم خیال کرتے ہو کہ میں ان مچھروں اور مکھیوں کا جواب دوں گا؟ اگر میں ان پر اپنا پاؤں رکھوں تو میں ان کو کچل کر مار ڈالوں گا۔ غرض یہ شخص حضور علیہ السلام کے چیلنج کے بعد شوخی اور شرارت میں بڑھتا ہی چلا گیا، اور حضور خدا تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے کہ خدا تعالیٰ سچے اور جھوٹے میں فرق کر کے دکھائے اور جھوٹے کو سچے کی زندگی میں ہلاک کرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر حضور علیہ السلام نے 20 فروری 1906 کو ایک اشتہار شائع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا نشان دکھائے گا جس میں فتح عظیم ہوگی، اور یہ ساری دنیا کے لیے ایک نشان ہوگا۔ جلد ہی اللہ تعالیٰ نے ڈوئی کے پکڑ کے سامان کیے۔ اس کی زندگی میں ہر طرف سے مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، اور وہ ہر رنگ میں ذلیل ہوا۔
اس کی بے ایمانی اور بددیانتی سب پر ثابت ہو گئی۔ وہ کہا کرتا تھا کہ شراب پینا حرام ہے، لیکن لوگوں کو پتہ چل گیا کہ وہ خود شرابی ہے۔ اس کی بیوی اور اس کا اپنا بیٹا اس کے دشمن ہو گئے اور آخر پر اس پر فالج گرا، جس کے بعد وہ انہی غموں سے پاگل ہو گیا۔ اور جو مارچ 1907 میں تکبیر تکبیر حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی جری اللہ فی حل الانبیاء جری اللہ فی حل الانبیاء۔ علیہ السلام کا مضمون بہت ہی وسعت کا حامل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح و مہدی کے زمانے میں ماہ رمضان میں سورج اور چاند کو مقررہ تاریخوں میں گرہن لگنے کی پیشگوئی فرمائی تھی، جو 1894 میں پوری ہوئی۔ اسی طرح دعوت العز کی پیشگوئی تعاون کی شکل میں پوری ہوئی۔ خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر بہت سی پیشگوئیاں کیں جو اپنے وقت پر پوری ہوئیں اور ہو رہی ہیں۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا تھا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ اگر ہم غور کریں تو یہ ایک الہام ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ آج تو دشمن بھی برملا اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ ہماری ہر قسم کی مخالفت اور پورا زور لگانے کے باوجود احمدیت دنیا کے کناروں تک پھیل گئی ہے اور پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے۔ پس ہم وہ خوش قسمت ہیں جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش خبریوں کو سمجھ کر وقت کے امام کو شناخت کرنے اور اس پر ایمان لانے کی توفیق ملی ہے۔ اور یہ بات جہاں ہمارے لیے باعث فخر اور سعادت ہے، وہاں کچھ ذمہ داریوں کی طرف بھی توجہ دلاتی ہے۔ یہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے مبارک الفاظ میں بڑے اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ فرمایا، حق و صداقت پر ایمان لانے یا اس عظیم انعام سے حصہ پانے کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ ہر احمدی میں ایک تبدیلی نظر آئے۔ ہر احمدی نیکی، تقوی اور راست بازی کی وجہ سے اپنے اعمال و کردار میں عام لوگوں سے مختلف نظر آئے۔ اسے دیکھنے والے، اس سے ملنے والے، اس سے معاملہ کرنے والے یہ محسوس کریں کہ ہم کسی عام آدمی سے معاملہ نہیں کر رہے، بلکہ یہ تو کسی اور دنیا کا انسان ہے جس کا دل خوف خدا سے بسر ہوتا ہے اور جس کی راتیں تقوی سے گزرتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم بیعت کا حق ادا کرنے والے اور حضور انور کی توقعات پر پورا اترنے والے ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ ہم نے